اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ٹیم کے بارے میں۔ ٹیم کیا ہوتی ہے؟ ٹیم لوگوں کا ایک کارپوریٹ لوگوں کا ایک بنچ ہوتا ہے جو کہ کامن گول کی اچیومنٹ کے لیے کام کرتے ہوتے ہیں۔ ان کی مختلف رسپانسبلٹیز ہوتی ہے جن کو فلفل کر کے وہ اپنی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ٹیم ہوتی ہے وہ بنچ آف پیپل who work together for a common corporate goal or organizational objective۔ اچھا، اب ٹیم بنتی کیسی ہے یا ٹیم کے اندر ہوتا کیا کیا ہے؟ ٹیم میں مختلف رسپانسبلٹیز مختلف لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ٹیم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم کے اندر ہر کسی کو پتہ ہو کہ کارپوریٹ کا یا آرگنائزیشن کا کامن آبجیکٹیو کیا ہے۔ یہ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہر کسی کو پتہ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس آبجیکٹیو میں میرا کتنا حصہ ہے، ہاؤ مچ کنٹریبیوشن آئی ہیو ٹو میک ٹو اچیو دیٹ کارپوریٹ آبجیکٹیو۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر میں اپنا میں اپنا حصہ ادا کر لیتا ہوں، اپنا کنٹریبیوشن دے دیتا ہوں، تو میرا ریوارڈ کیا ہوگا، میری ارننگ کیا ہوگی۔ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ارننگ اور دوسری ہوتی ہے کیریئر گروتھ۔ سو فرام ٹاپ ٹو باٹم جو تیسری چیز لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر میں کارپوریٹ کے اندر اپنا جو ڈیو رسپانسبلٹیز ہے اس کو احسن طریقے سے پوری کرتا ہو تو مجھے کیا ریوارڈ ملے گا، کیا ریکگنیشن ملے گی، کیا ارننگ میری ہوگی اور کیا میرا کیریئر گروتھ کے چانسز ہے۔ یہ چیز فرام ٹاپ ٹو باٹم ہر کسی کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم ٹیم کے اندر تین طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ فرام دا ورڈ گو آپ کو اچیومنٹ موڈ میں ملیں گے اور ان کی ہسٹری اچیورز کی رہی ہوگی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے کام کا 50 to 80% کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے کارپوریٹ آبجیکٹیو میں، ان کا 20 to 30% گیپ ہوگا۔ تیسری وہ لوگ ہیں جو بلو 50 ہوں گے اور کارپوریٹ ان کو کھینچ رہا ہوگا، جس کو وہ ٹیکنیکلی کہتے ہیں نا ہولی کاؤ ٹائپ آف پیپل۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ہولی کاؤ کو جو نان اچیور ہے اور جو اچیور ہے ان کو چین اپ کر کے کارپوریٹ آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کا پلان کرنا ہوگا ایز اے لیڈر۔ اب کری کیا، جو وہ ہے نا مڈل لائن والے کو آرام سے آپ تھوڑی سی ڈائریکشن سیٹ کر کے اور آبجیکٹیو سیٹ کر کے سمارٹ آبجیکٹیو، اسپیسیفک، میئریبل، اٹینیبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ والے آبجیکٹیو سیٹ کر کے ان کو آرام سے آپ اچیومنٹ موڈ میں لے جا سکتے ہیں۔ ان شارٹ اسپین آف ٹائم فرام 3 to 6 months وہ آپ کے اس میں آ جائیں گے، اچیومنٹ موڈ میں آرام سے آ سکتے ہیں۔ جو ہولی کاؤ ٹائپ آپ لوگ ہیں ان کے لیے آپ دو پلان بنائیں، ایک ایگزٹ اینڈ ریپلیسمنٹ پلان جو کہ اس کو پتہ نہ ہو، دوسرا پرفارمنس امپرومنٹ پلان کہ وہ پرفارمنس کو اپنی امپروو کرے، ان کو پوری طرح سکویز کرے، ان کو ڈیلی جو ہے نا ان کا انالیسس کرے، پیرالیسس کرے، ان کو ڈیلی آبجیکٹیو سیٹنگ کر کے دے، ان کو ڈیلی پروڈکٹیوٹی انشور کرے، تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کے جو 60 to 80 والی ریشو میں ہے اس میں آ جائیں گے۔ اب دیکھو ایک جو وہ ہے 60 to 80 والی، وہ تو اچیومنٹ موڈ میں چلے گئے، اب یہ والے 60 to 80 میں آ گئے، پھر بھی آپ کو 20% کا ڈیفیسٹ ہے کارپوریٹ کے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے میں۔ تو وہ آپ جو ہے نا فار دا ٹائم بینگ، جب کہ یہ آپ کی ہولی کاؤز اچیونگ موڈ میں نہیں آتے، آپ ان سے آرام سے لے سکتے ہیں جو کہ اچیور موڈ میں ہے اور یا جو 80 to 100 چلے گئے ہیں، ان کو آپ تھوڑا سا سٹرچ کر کے نا جو کارپوریٹ کا آبجیکٹیو ہے آرام سے اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیم میں جو ہے دو تین چیزیں اور بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی اچیومنٹ ہونا اس کو تھرولی آپ وہ کرے، کیا کہتے ہیں، سیلیبریٹ کروائے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی اچیومنٹ ہو اس کو ایز اے ٹیم سیلیبریٹ کرے، لوگوں کی گیٹ ٹوگیدر کرے، لوگوں کو باہر لے جائے، کھانا کھلائے، ان کو ایکسکرجن کروائے تاکہ وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو
اور نیکسٹ اسائنمنٹ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے 2-3 چیزیں آتی ہے کہ جو اچیور ہے یا مڈل والے ہیں یا ہولی کاؤ ٹائپ آپ کے لوگ ہیں، وہ مل بیٹھیں گے نا، تو یہ جو 2 آخری والے ہیں وہ پہلے سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوں گے، اور جو پہلے ہے وہ ہولی کاؤ سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوں گے جو ان کے ڈونٹس میں آئیں گی کہ یہ نہیں کرنے چاہیے، ورنہ آئی ول بی اے ہولی کاؤ ون ڈے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹیم کا گیٹ ٹوگیدر وہ once in a month, once in a quarter, it is very beneficial۔ اس کے علاوہ جو گروپ کے اندر جتنی بھی آپ کے لوگ ہیں سب کو یہ پتا ہو کہ اگر میں پرفارم کروں گا تو آئی کین گیٹ پروموشن۔ آپ باہر سے لوگ، اکثر لوگ باہر سے لوگ ہائر کرتے ہیں، میں اس کے مطلب بالکل اس پہ سولڈ نہیں ہوں، آئی ایم ریئلی اگینسٹ اٹ۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے 6 مہینے 3 مہینے صرف وہ سسٹم کو سیکھنے میں جو آپ کی کارپوریٹ کا سسٹم ہے۔ جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ کارپوریٹ کے سسٹم کا پتہ ہوتا ہے، آپ نے ان کی صرف تھوڑی سی کاؤنسلنگ کوچنگ کرنی ہے، ان کے ڈائریکشن سیٹ کرنے ہیں، ان کو آبجیکٹیو سیٹنگ کرتی ہیں، اور جو نئی رسپانسبلٹیز ہے ان کے حوالے سے ان کو تھوڑا بہت وقتاً فوقتاً گائیڈ کرنا ہے، انشاءاللہ دے ول ڈیلیور۔ اچھا، اگر کارپوریٹ کے اندر سب کو پتا ہو کہ یار میں اچیو کروں گا، میں پرفارم کروں گا، میں ڈیلیور کروں گا، تو آئی ول گیٹ ریکگنیشن اینڈ کیریئر گروتھ، تو وہ آپ کے لیے پھر دل جان کی بازی لگاتے ہیں اور ڈیلیورڈ کر کے دیتے ہیں۔ لہٰذا سے نو ٹو ایکسٹرنل ہائرنگ اینڈ پروموٹ انٹرنل ہائرنگ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیمسٹری آلریڈی بن گئی ہوتی ہے نا ود ان دا سسٹم لوگوں کی، وہ کیمسٹری مینٹین رہتی ہے اور وہ آپ کو ان دا لانگر رن بہت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ایک بندہ جب اوپر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے اپنا سکسیسر ڈیولپ کیا ہوتا ہے، یا جس سیگمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے یا جس ایریا میں وہ کام کر رہا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس نے وہاں پر ٹائم لگایا ہوتا ہے، ریسورس لگایا ہوتا ہے، اس نے مطلب محنت کی ہوتی ہے، تو کم از کم جو جس ایریا سے وہ آ رہا ہے نا وہاں پر آپ کی پرفارمنس بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیریویٹ کر جائے۔ ایک بات، وہ پرفارمنس وہاں پر صحیح رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو نہیں مل رہے ہوتے میجورٹی آف دم آر ہز کولیگس، ٹھیک ہے، اس کے کولیگز ہوتے ہیں جو اس کے رپورٹ ہی بن جاتے ہیں، تو وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کہیں کہ اس کے ساتھ ایک وہ ہوتا ہے نا، مطلب آپ کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن لے، انفیئر ڈیسیجن لے، تو جو دوسری کولیگز ہے وہ وہ ریزسٹ کریں گے کہ جی یہ غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے اور آپ نے جو ساری کرائیٹیریاز ہوتی ہے آرگنائزیشن کی، کارپوریٹ کی، جو سب کو ٹرانسپیرنٹی کہ اتنا پرفارم کرو گے، یہ کرو گے تو پروموٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ تھی۔ جب اس میں ایک بندہ آگے آتا ہے اور باقی اس کی رپورٹیز بن جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک قسم کی انرجی آ جاتی ہے، ایک ان کو ہوپ ملتا ہے کہ اگر میں اپنی پرفارمنس کو اور بہتر کروں تو نیکسٹ چانس ول بی مائن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والا جو ہے ود ان دا آرگنائزیشن پروموشن، یہ ٹیم ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ٹیم کے اندر کمپٹیشن ہونی چاہیے، آپ کو ایک ایکسٹرنل کمپٹیٹر اور انٹرنل کمپٹیٹر، ان کانسیپٹس کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے ٹیم کی اچھی پرفارمنس کے لیے۔ ایکسٹرنل کمپٹیٹر آپ کے جو انڈسٹری میں ہے یا کارپوریٹ ہے وہ آپ کے ایکسٹرنل کمپٹیٹر ہو گئے۔ انٹرنل کمپٹیٹر آپ کے پیئرز ہے، آپ کے کولیگز ہے، آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہے، ان کے ساتھ آپ کو ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے اپنی ٹیم کو رن کرنے کے لیے، ان کو انرجائز کرنے کے لیے، ان کو آبجیکٹیو سے پہ فوکس کرنے کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دے نو who is the internal competitor and who is the external competitor, and they plan, execute and deliver to surpass these internal and external competitor۔ یہ بہت اچھا اور خوشائن ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کو رن کرنے کے لیے کہ آپ ان کو کمپٹیشن میں ڈالیں۔ اس کے علاوہ ٹیم کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگوں کا آپ کو پتہ ہو، سب کے ساتھ آپ کی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو
سب کے پرسنل پروفیشنل مسائل کا آپ کو پتہ ہو، ان کے چیلنجز آپ کو پتہ ہو اور ان کو حل کرنے میں آپ مدد کریں۔ کوئی بھی مسئلہ کسی بھی جونیئر کا جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اسی ٹائم پہ ایکشن لینا چاہیے، اسی دن اینڈ دیئر اس کو آپ حل کر کے دیں۔ وہ جو بھی چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، جو مسئلہ لے کے آتا ہے نا، میجورٹی آف ٹائم حل بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی میری یہ تو مسئلہ ہے، آپ کائنڈلی مجھے اس کا حل بتائیں کہ what will be the solution of this problem۔ جو حل وہ آپ کے پاس لے کے آئے، 3 سلوشن ہونی چاہیے کسی بھی مسئلے کا، ٹھیک ہے؟ وہ تینوں سلوشن جو مسئلہ لے کے آیا ہے اسی کے پاس ہوتی ہے میجورٹی آف ٹائم، اور آپ انہیں اسی سے لینا ہے۔ اپنی ٹیم کے مائنڈ سیٹ کو اس طرح سیٹ کریں کہ وہ آپ کے سامنے مسئلے بھی لے کے آئے لیکن اس کے ساتھ ان کی سلوشن بھی لے کے آئے۔ اپروچ ان کا ہمیشہ اپٹیمسٹک ہو، پیسمسٹک نہ ہو۔ اچھا، اپٹیمسٹک اپروچ تب بنتا ہے جب آپ اس پہ کام کریں گے۔ جیسے جیسے مطلب لوگ مسئلے لے کے آئے، آپ ان سے ان مسئلوں کا حل طلب کریں گے۔ نیکسٹ ٹائم جب وہ مسئلے لے کے آئیں گے، ہو سکتا ہے اس ٹائم اس کے پاس حل نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ ڈسکس کر کے اس کو 2-3 سلوشن دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب وہ آئے گا تو وہ مطلب تھوڑا سا کانشیس ہوگا کہ یار میرا صاحب جو ہے وہ مسئلے کے ساتھ ساتھ سلوشن بھی پوچھتا ہے، تو وہ سلوشن لے کے آئے گا۔ یہ عادت اپنی ٹیم کے اندر ڈالیں کہ وہ ہر وقت جو مسئلے پیش کرتے ہیں، مسئلے کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی لے کے آئے۔ اپٹیمسٹک بنیں، پیسمسٹک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ٹیم آپ کی اپٹیمسٹک ہوگی تو آپ کے میجورٹی آف جو پرابلمز ہیں وہ آپ کو پہنچیں گے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی جس کے ساتھ ملاقات ہو، ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ جو ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرے وہ اسی کا ہو۔ اس کے دوران اس کے ساتھ جتنی بھی آپ کی ڈسکشن ہوگی نا، آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ وہ چیزیں جن میں آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ چیزیں جن میں سے آپ اس کو شٹ اپ کر کے روک سکتے ہیں، وہ چیزیں جو بیچ میں لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، ان کے متعلق آپ اس کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں کہ دن اینڈ دیر آپ ڈیسیجن لیں، وہ چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں۔ جب آپ جائیں تو آپ ان چیزوں پہ ایکشن لیں، اور ایکشن اس طرح لے کہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ یار میں نے یہ کمیونیکیٹ کیا تھا اور میری بات کو ورد دی گئی اور یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے، لہٰذا وہ اور آپ کی ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹیم کے اندر ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ ہر کسی کو مطلب فرام ٹاپ ٹو باٹم پتہ ہو کہ کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حساب کتاب ہے، کام کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، ڈیورنگ ورکنگ آور کیا کیا آبجیکٹیو سیٹ ہو رہے ہیں، کیا کارپوریٹ اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی کا ایکشن پلان کیا ہے، اور اس پلان کو ہم کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو کام بنے گا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہے کسی بھی کارپوریٹ ٹیم کو چلانے کے لیے، تاکہ ٹرانسپیرنسی اکراس دا بورڈ ہو۔ کسی کو بھی آپ اس چین سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں گے نا تو آپ کی ٹیم کی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اینڈ نو باڈی وانٹ ٹو کہ اس کی ٹیم جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے۔ تو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ٹرانسپیرنسی، کمیونیکیشن، ٹرسٹ بھی بہت ضروری ہے کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہر کوئی اپنا ایک ٹرسٹ لیول بنائے، ایک تھریش ہولڈ بنائے ٹرسٹ کا، کہ جی یہ اتنا میری آرگنائزیشن، میری ٹیم کے لیڈر مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس ٹرسٹ کو میں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، اور نہ اس کو میں کبھی کسی کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ہرٹ کروں گا۔ آپ ٹرسٹ ہرٹ کریں گے تو اس سے کارپوریٹ کو تو کوئی نقصان میرا خیال نہیں ہوگا۔ فار دا ٹائم بینگ تھوڑا بہت اگر ہوتا بھی ہے نا تو وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کی پرسنل اینڈ پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ خراب ہو جائے تو پھر اس کو بناتے بناتے آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن کم از کم جن کو آپ نے ہرٹ کیا ہے نا ان کے لیے آپ ایک ڈیڈ کاؤ بن جاتے ہو، پھر وہ کبھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ کریں گے، جب ختم تو پھر ختم۔ ہاں، یہ چند گزارشات تھی ٹیم کے حوالے سے، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ I have a lot to say about team.
امید ہے کہ ہم اس سے تھوڑا بہت فائدہ ضرور لیں گے. جزاک اللہ خیر.